وہ بادشاہ ہو کر بھی اعتراف کرنا جانتے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی خلافت کے زمانے میں جمعے کا خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، ساری دولت ہماری دولت ہے اور سارا مال غنیمت ہمارا مال ہے، ہم جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ جب دوسرا جمعہ آیا تو انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، مگر کوئی نہ بولا۔ پھر جب تیسرا جمعہ آیا تو معاویہ نے پھر یہی بات کہی۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، ہرگز نہیں، مال ہمارا ہے، مال غنیمت بھی ہمارا ہے۔ جو شخص ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہوگا، ہم اپنی تلوار کے ذریعے اس کا فیصلہ اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ یہ سن کر معاویہ منبر سے اترے، اس شخص کو بلایا۔ جب اسے معاویہ کے پاس داخل کیا گیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص مارا گیا، لیکن معاویہ نے دروازے کھول دیے۔ لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ شخص معاویہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ معاویہ نے کہا، اللہ اس شخص کو زندہ رکھے، اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد کچھ امراء ایسے آئیں گے جو باتیں کہیں گے مگر ان کا جواب انہیں نہیں دیا جائے گا۔ ایسے لوگ آگ میں بندروں کی طرح داخل ہوں گے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، کسی نے اس کی تردید نہ کی، تو مجھے ڈر ہوا کہ میں ان امراء میں داخل نہ ہو جاؤں۔ میں نے دوبارہ وہی بات کہی، پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں۔ پھر میں نے تیسرے جمعے میں وہی بات کہی تو یہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے میری تردید کی۔ اللہ اسے زندہ رکھے، اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ اب مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ایسے امراء کے زمرے سے نکال دے گا۔ پھر معاویہ نے اس شخص کو انعام دیا۔ ایک اور واقعہ، ابن عبد البر نے اطیاب میں قتادہ کی روایت نقل کی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ایک بوڑھی خاتون ملی۔ آپ نے ان کو سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ بولیں، اے عمر، ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار عکاظ میں دیکھا تھا۔ اس وقت تم عمیر کہے جاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے تھے۔ پھر زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ تم عمر کہے جانے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جاتے ہو۔ دیکھو، رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ داروں کی طرح ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے وہ بچانا چاہتا ہے۔ جارود عبدی، جو اس وقت عمر فاروق کے ساتھ تھے، یہ سن کر بولے، اے عورت، تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی۔ عمر فاروق نے فرمایا، انہیں کہنے دو۔ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی، عمر کو تو بدرجہ اولیٰ سننا چاہیے۔ یہ خاتون قبیلہ خزرج کی خولہ بنت ثعلبہ تھیں، جن کا ذکر قرآن کی سورہ نمبر 58 کے شروع میں آیا ہے۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں